سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب جی سبحان اللہ. اس لیے چاند ستارے بھی میاں چھا گئے ہیں، در واحد کہیں ذروں کا پتہ پا گئے ہیں. اس لیے چاند ستارے بھی میاں چھا گئے ہیں، در واحد کہیں ذروں کا پتہ پا گئے ہیں. اس طرح ملتی ہے سرکاروں سے صورت ان کی، ایسا لگتا ہے کہ طیب علی خود آ گئے ہیں. اس طرح ملتی ہے سرکاروں سے صورت ان کی، ایسا لگتا ہے کہ طیب علی خود آ گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ طیب علی خود آ گئے. مشاعرے کا یہ آخری حصہ آپ کے حسن سماعت کی بنیاد پر بڑھاپے تک جاتے جاتے پھر عنفوان شباب کی طرف لوٹ آ رہا ہے. میں ایک شخص کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. یہ آخری حصہ ہے. بڑے مخصوص لوگ باقی ہیں. ان میں سے ایک نام ہے جس نے بہت پہلے کہا تھا، فکر ساری مسترد کر دی گئی، آپ کی سیرت سند کر دی گئی. خلق اخلاق و مروت دہر میں، خلق اخلاق و مروت دہر میں، اس کے بعد کا مصرع ذات احمد پر تو حد کر دی گئی. ہندوستان کے باہر تقریباً 25 ملکوں میں جو اردو رسالے نکلتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر ہندوستان کے مضبوط قلمکاروں کے مضامین یا ان کے تبصرے یا ان کے کلام شائع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے جناب محترم ڈاکٹر رضوان الرضا رضوان علی گڑھی کا. وہ یہاں پر موجود ہیں. متواتر اس عرص مقدس سے فیض حاصل کرنے کے ارادے سے اس بارگاہ میں زائرین کے قبیلے سے جڑ کر کے آتے ہیں. بڑا محترم نام ہے، بہت ہی مستند نام ہے. شعر و ادب کے حوالے سے بہت ہی زودگور، بہت ہی قابل الکلام اور کئی کتابوں کے مالک ہیں. ان کے دیوان موجود ہیں. ان کی پاکیزہ تحریریں بھی معرض وجود میں آ گئی ہیں. میں ایسی عالمی شہرت یافتہ حامل شخصیت کے مظہر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ سنبھال کے رکھیے گا، یہ آواز کام آئے گی. مشائخ اعظام، معزز علماء کرام، شعراء اسلام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے سب سے پہلے ہدیہ درود پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے چند شعر آصف بھائی نے جس حوالے سے اشارہ کیا ہے، ردیف و قافیے اور جو مصرے میں نے مرتب کیے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ فرمائے. کوئی کیا سمجھے کہ ان کی کتنی عالی شان ہے، کوئی کیا سمجھے کہ ان کی کتنی عالی شان ہے، کوئی کیا سمجھے کہ ان کی کتنی عالی شان ہے، کوئی کیا سمجھے کہ ان کی کتنی عالی شان ہے. عبد واحد بالگرامی کی نرالی شان ہے، عبد واحد بالگرامی کی نرالی شان ہے. حضرات بالکل اسی طرح جڑے رہیں آپ ردیف و قافیوں میں جڑے رہیں آپ کہ آپ اولاد نبی ہیں، آپ ہیں آل علی، آپ اولاد نبی ہیں، آپ ہیں آل علی،
کے گھر ہی سے ملتی شان والی شان ہے، آپ ہی کے گھر سے ملتی شان والی شان ہے، عبد واحد بالگرامی کی نرالی شان ہے۔ اور اشارے کی زبان کہ وہ ہے ناز قادریت، وہ ہے فخر چشتیت، وہ ہے ناز قادریت، وہ ہے فخر چشتیت، ان کی تو علم و ادب میں بے مثالی شان ہے، ان کی تو علم و ادب میں بے مثالی شان ہے، ان کی تو علم و ادب میں بے مثالی شان ہے، ان کی تو علم و ادب میں بے مثالی شان ہے۔ جانے کتنوں کی جہاں میں شان و شوکت مٹ گئی، جانے کتنوں کی جہاں میں شان و شوکت مٹ گئی، آپ کی اے میر طیب لازوالی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آپ کی اے میر طیب لازوالی شان ہے، جانے کتنوں کی جہاں میں شان و شوکت مٹ گئی، آپ کی اے میر طیب لازوالی شان ہے، جانے کتنوں کی جہاں میں شان و شوکت مٹ گئی، آپ کی اے میر طیب لازوالی شان ہے۔ اور حضرات تاریخ کے حوالے سے اور وہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں کہ نعرہ حق و صداقت لگ رہا ہے رات دن، نعرہ حق و صداقت لگ رہا ہے رات دن، خانقاہوں میں وہی قائم بلالی شان ہے، خانقاہوں میں وہی قائم بلالی شان ہے، خانقاہوں میں وہی قائم بلالی شان ہے۔ جانے کتنوں کی جہاں میں شان و شوکت مٹ گئی، آپ کی اے میر طیب لازوالی شان ہے، آپ کی اے میر طیب لازوالی شان ہے، اور طیب و طاہر کے جلوے یوں نظر آئے یہاں، طیب و طاہر کے جلوے، طیب و طاہر کے جلوے یوں نظر آئے یہاں، دیکھ کر سب نے کہا کتنی جمالی شان ہے، دیکھ کر سب نے کہا کتنی جمالی شان ہے،
دیکھ کر سب نے کہا کتنی جمالی شان ہے، دیکھ کر سب نے کہا کتنی جمالی شان ہے۔ ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ جاہو حشمت جو لیے بیٹھے ہیں دنیا کی یہاں، آصف بھائی، جاہو حشمت جو لیے بیٹھے ہیں دنیا کی یہاں، ان کی جھوٹی شان ہے، ان کی خیالی شان ہے، ان کی جھوٹی شان ہے، ان کی خیالی شان ہے۔ ایک مصرع اور ہوا تھا جلالی شان ہے، لیکن نامکمل ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے مقطع پیش کرتا ہوں کہ جس کے دل میں اولیاء دی کی عظمت ہی نہیں، جس کے دل میں اولیاء دی کی عظمت ہی نہیں، اس کی اے رضوان ہر خوبی سے خالی شان ہے، اس کی اے رضوان ہر خوبی سے خالی شان ہے۔ عبد واحد بالگرامی کی نرالی شان ہے۔